دوسرا معنی فقہ سے مراد فہم قرآن ہے. اب دوسرا معنی آ گیا ہمارے پاس. حارث رحمہ اللہ بن یعقوب کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. اصل فقیہ وہی ہے جو قرآن کو سمجھے اور شیطانی چالوں کو جانے. تو قرآن کو سمجھنا دراصل کیا ہے؟ فقہ ہے. قرآن کا فہم اور مقاید الشیاطین، شیاطین کی چالوں کو سمجھنا دراصل فقہ ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا قول ہے لن تفقہ کل الفقہ حتی ترى للقرآن وجوہا کثیرۃ. تم کبھی فقہ نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن کی کسی آیت یا سورت کی بہت سی وجوہ نہ دیکھ لو. یعنی اس آیت کی یا اس سورت کی بہت ساری کائنڈز نہ دیکھ لو. ہم نے 7 احرف پڑھا ہے، اس میں کیا ہے؟ اختلافات قرات ہے. تو اختلافات قرات کا ہم نے ایک حکمت کیا پڑھی تھی؟ معنی اور فہم پیدا ہوتا ہے مختلف اور وسعت پیدا ہوتی ہے. تو صحابی رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں تمام اختلافات کا علم نہ ہو، تم اس کے پڑھنے کی، اس لفظ کی، اس سورت کے پڑھنے کی تمام صورتیں جان نہ لو، جب تک تم قرآن کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے. مثلا ایک لفظ ہے خلقہ اور فطورہ، دونوں کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. لیکن خلقہ گہرائی میں دوسرا معنی دیتا ہے، فطورہ دوسرا معنی دیتا ہے. قرآن پاک میں کہاں پر خلقہ سوٹیبل تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں خلقہ استعمال کیا، اس کی کیا توجیہ ہے. اسی طرح وہاں پر فطورہ جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کی کیا توجیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فقہ ہیں. تو اس طرح کے مترادفات جو ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان سب کو جاننا بھی فقہ ہے. تو ان تمام اختلافات کو جاننا فقہ کہلاتا ہے. دوسرا معنی کیا پتا چلا کہ قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ جو ہے وہ فقہ کہلاتی ہے. تیسرا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو بھی فقہ کا نام دیا ہے، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقہ ہیں. حدیث کے فہم و علم کا نام بھی فقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کے بیشتر علماء کو عطا کیا ہے، جس میں مسائل کا ادراک ہے، مسائل کو جاننا ہے، اور اجتہاد و استنباط وغیرہ بھی. یعنی حدیث کو گہرائی سے سمجھنا، اس سے کسی مسئلے کو اخذ کرنا، استنباط کرنا، کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ سب کیا ہے؟ فقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. بہت سے فقہ کے حامل، بہت سے فقہ جاننے والے، بہت سے فقہ کے اٹھانے والے غیر فقیہ یعنی نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقہ کو ایسے شخص کو منتقل کر دیتے ہیں جو اس حامل سے بھی زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی جب وہ اس فقیہ سے علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ دانا اور سمجھدار ہو جاتے ہیں، ان سے بھی زیادہ بڑے فقیہ ہو جاتے ہیں. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسم الحدیث فقہا مطلقا وعلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث کو صرف فقہ اور علم سے تعبیر کیا، یعنی اپنی حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ اور علم کہا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حدیث کے الفاظ اور معانی کا بھرپور خیال کرنا ہے. ایسا شخص حامل فقہ ہے کہ جس کو تمام احادیث کے معانی کا علم ہو، اس سے جو فہم نکلتا ہے اس کا علم ہو. اور غیر فقیہ معنی و مفہوم کا خیال نہیں رکھتے. نیز رب حامل فقہ سے مراد، یعنی جو حدیث کا پہلا حصہ ہے رب حامل فقہ، اس سے مراد حدیث ہی تو ہے. یعنی جو فقہ کے جاننے والے ہیں، دراصل کس کے جاننے والے ہیں؟ حدیث کے جاننے والے ہیں. اسی طرح حدیث یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ فقیہ وہی ہوتا ہے جو دین میں صاحب بصیرت ہو، اسے پتہ ہو کہ کہاں پر کون سا علم بیان کرنا ہے اور کتنا بیان کرنا ہے، کون سے دلائل
کس بات کے مسئلے میں پیش کرنے ہیں، جو نصوص کے معانی پر متنبع ہو. نصوص کہتے ہیں جو کہ نص کی جمع ہے. نص قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ کو کہا جاتا ہے. جو دلیل دی جاتی ہے نا وہ نصوص کہلاتی ہے. جو نصوص کے معانی پر متنبع ہو، الرٹ ہو، اسے پتہ ہو، اور وہ ان سے احکام و عبر، احکام کہتے ہیں آرڈرز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور عبرت سے ہے، اور فوائد وغیرہ مستنبط کرنے کا ملکہ رکھتا ہو. اس کو دوبارہ پڑھیں گے تاکہ اور مزید سمجھ آ جائے. جو نصوص یعنی صاحب بصیرت فقی کی کیا تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جو نصوص کے معانی پر متنبع ہو، الرٹ ہو، اور ان سے یعنی ان نصوص سے احکام، یعنی جو آیات جو احادیث احکام بیان کرتی ہے اس کا اس کو علم ہو، جو احادیث و قرآن عبرت کے لیے ہیں اس کا اس کو علم ہو، اور جن سے فوائد اخذ کیے جاتے ہیں ان سب کا علم ہو، اور اس سے کتنے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں، کس حدیث کو کس مسئلے کے لیے بیان کرنا ہے، مستنبط کرنے کا ملکہ رکھتا ہو. یہ رب حامل فقہ سے مراد ہے. افقہ منہ میں فقہا کے درجات ہیں. افقہ افعلو کے وزن پر ہے، یعنی زیادہ فقی. تو اس لفظ سے فقی کے درجات پتہ چلتے ہیں، فقہا کے درجات پتہ چلتے ہیں کہ ہر فقی کا درجہ برابر نہیں ہے. تو افقہ من میں فقہا کے درجات ہیں جن میں افقہ وہ ہے، یعنی بڑا فقی وہ ہے جو نصوص سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اس کے دیے گئے احکام و قوانین کو زیادہ سمجھتا ہو. جو زیادہ سمجھتا ہے وہ افقہ ہے. جس کا فہم زیادہ ہے، جو زیادہ دلائل بیان کر سکتا ہے وہ افقہ ہے. تو تیسرا مراد فقہ کا کیا لیا گیا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کے معنی میں اس لفظ کو فقہ کو بیان کیا گیا. تو فقہ کے 3 معنی آپ کے پاس آ گئے ہیں. چوتھا معنی خیر القرون میں کیا بیان کیا جاتا ہے فقہ کا؟ وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں، ان کا جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے. نفس کی باتیں یعنی ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر چیک لگانا، کیونکہ خیالات کے مطابق ہی ہم عمل کرتے ہیں. کوئی خیال ہمیں ملحد نہ کر دے، تو خیالات پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. کہ دل میں جتنے بھی آنے والے خیالات ہیں اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. دل کی باتیں سنتے ہوئے ہم کہیں بے راہ روی کا راہ اختیار نہ کر لیں. جتنے بھی نظریات اور خیالات اور عقائد ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے دل میں آتے ہیں، اس کو اچھے سے جاننا ضروری ہے. جتنے بھی غیر مفید خیال ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ورنہ انسان صحیح رائے سے، صحیح عقیدے سے غافل ہو جاتا ہے. تو وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں ان کا جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے. یعنی علم الکلام یا عقائد وغیرہ بھی فقہ کہلاتے ہیں. علم الکلام کا جاننا اور عقائد کا جاننا. یہ علم الکلام کسے کہا جاتا ہے؟ جب کچھ لوگوں نے اپنے نفس کے خیالات میں آ کر بہت سارے سوالات اٹھائے دین میں، جس سے دین پر اعتراض ہوا. اب ان کا جواب دینے کی بھی ضرورت پیش آئی. تو ان کا جواب جب دیا گیا تو جن دلائل سے دیا گیا اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی مناظرے، کئی مکالمے ہوتے ہیں. تو جب ان مناظروں کا جواب دیا جاتا ہے جو اسلامی عقائد کے اعتراض میں اٹھتے ہیں، تو ان جوابات کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الکلام. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی علم الکلام یا عقائد وغیرہ بھی فقہ کہلاتے ہیں. کیونکہ خیالات، یہ جو شروع میں بات کی گئی نا کہ وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید ہو یا مضر، ان کا جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے. تو اگر یہ درست نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ انسان شریعت کے متعلق غلط سوالات اٹھائے گا. تو اس پر قابو پانا ضروری ہے. جنہوں نے قابو نہیں پایا تو انہوں نے اعتراض کیا. کیوں؟ ان کے اعتراضات جب انہوں نے لوگوں میں پھیلانا شروع کیے تو ان کو ختم کرنا ضروری تھا، جس کے لیے دلائل کے ساتھ ان کو جواب دیا گیا.
تو جوابات جو دیے گئے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ علم الکلام. کلیئر ہے اب آپ کو؟ تو علم الکلام یا علم العقائد دونوں ایک ہی، کیونکہ عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ کلام پیش کیا جاتا تھا. تو علم الکلام یا عقائد وغیرہ بھی فقہ کہلاتے ہیں. یونانی علوم کی اشاعت کے بعد جب متکلمین نے مناظروں کا آغاز کیا، متکلمین علم الکلام کے علماء کو متکلمین کہا جاتا ہے، یعنی اس میں جو ایکسپرٹ تھے جنہوں نے لوگوں کو جواب دیا. اور یہ کن کو جواب دیا تھا؟ یہ یونانی علوم رکھنے والے کچھ لوگ تھے. ان کے کچھ فلاسفرز تھے جس میں ارسطو اور افلاطون سر فہرست ہیں. انہوں نے مختلف باتیں کی، مختلف نظریات پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اللہ سے بھی بڑھ کر کچھ ہے نعوذ باللہ، اور ایک خدا نہیں ہو سکتا، ایک خدا اس پوری کائنات کو نہیں بنا سکتا. تو ان کے جواب میں متکلمین نے مناظروں کا آغاز کیا اور تعویلات کی گرم بازاری ہوئی. یعنی انہوں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، تو ایک گرم بازاری ہوئی تعویلات کی. تو علم الکلام یعنی اب اس کو یہاں پر دوبارہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے، یعنی اعتقاد. تو علم الکلام میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اعتقاد یعنی عقیدے کے متعلق دلائل، وجوب ایمان، ایمان کے واجبات کے دلائل، اور اخلاق و تصوف اور اعمال، ان تمام پر محیط ہے علم الکلام. ان سب کو بھی فقہ سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں پر ایک اور معنی میں ہمارے پاس فقہ کا معنی آ گیا. الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب ہے، اور ایک ہی واحد کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی کتاب ہے یا نہیں. یہ چند صفحات پر مبنی ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب ہے. اس میں فقہ کا معنی یہ کیا گیا ہے، بہت جامع اور کمپریہنسو انہوں نے تعریف بیان کی ہے. الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا. یہ جو ابھی جتنی بھی ہم نے ٹاک پڑھی ہے نا، اسی ڈیفینیشن کے تحت آتی ہے. یعنی نفس کی ذمہ داریوں، یعنی اس پر اور اس کی ذمہ داری کے سمجھنے کا نام فقہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس پہ ذمہ داری ڈالی ہے نا، کہ نفس کو بے لگام گھوڑا نہیں بنانا، جو نفس کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں. تو نفس کی ذمہ داری، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نفس اور نفس پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو سمجھنے کا نام فقہ ہے کہ کیا کیا ذمہ داری میرے نفس پر ہے. یہ تعریف امام محترم رحمہ اللہ کے زمانے میں بہت ہی مناسب تھی، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا ان کا. اس وقت فقہ ابھی فروعی نہیں ہوئی تھی، اس کے اقسام نہیں تھیں، تو یہاں تک ان کی تعریف بہت ہی مفید اور مناسب تھی، کیونکہ ان کے دور میں فقہ علوم شریعہ سے الگ کوئی مستقل علم یا سائنس نہیں تھی. اب تو ایک مستقل علم بن چکا ہے فقہ. تو اس دور میں تمام علوم میں ہی یہ شامل تھے، یعنی ان کے دور میں تمام شرعی علوم فقہ کہلاتے تھے. اسی لیے انہوں نے بڑی جامع تعریف بیان کی فقہ کی. پانچواں معنی، فقہ سے مراد حکمت اور علم دین ہے. فقہ سے مراد حکمت اور علم دین ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تم اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی آیات الہی کو اور حکمت کو یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ قرآن پاک اور احادیث. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی آیات الہی کو اور حکمت کو یاد کرو. امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں حکمت سے مراد سراسر اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع اور دین الہی میں تفقہ اور عمل کا نام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو، صحابہ کرام کو کیا سکھایا کرتے تھے؟ قرآن و سنہ. تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین الہی میں تفقہ اور عمل کا نام ہے. بہت سی احادیث میں لفظ فقہ بمعنی علم دین مستعمل ہوا ہے، یعنی علم دین کے معنی میں مستعمل ہوا ہے. تو پانچواں معنی ہمارے پاس حکمت اور علم دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. صحیح بخاری.
لوگ کانوں کی مانند ہوتے ہیں. کان یہ ہمارے والے کان نہیں ہیں، مائنز کانیں ہوتی ہیں نا، مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہیں کانوں سے. کوئلے کی کان ہے، لوہے کی کان ہے، سونے کی کان ہے، ہیرے کی کان ہے. تو مختلف کانوں سے مختلف معدنیات نکلتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ کانوں کی مانند ہوا کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. جاہلیت میں ان کا بہترین انسان اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہترین شمار ہوگا، بشرط یہ کہ وہ دین کا گہرا فہم پالے. یعنی ایک شخص جو اسلام سے پہلے بھی بہت بہترین انسان تھا، وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہت بہترین بن جاتا ہے. کب؟ جب وہ دین کا گہرا فہم حاصل کر لے. تو لوگوں کی اقسام ہیں، لوگوں کے سمجھ لیں خصوصیات ہیں، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فقہ کا معنی بیان کیا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انسان فہم حاصل کر لے تو ان کا احترام اور بڑھ جاتا ہے. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے بارے میں فرمایا. اہل یمن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سطر ڈھانپنے کو بہت کم کپڑے تھے، بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے سوکھے ہوئے تھے، جسم بہت لاغر تھے. لیکن اس کے باوجود ان کی دل میں بہت زیادہ دلچسپی تھی کہ جب وہ آئے تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اہل یمن کے بارے میں کہ تمہارے پاس یمنی آ رہے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاکم اہل الیمنی اضعف قلوبا وارق افئدۃ الفقہ یمان والحکمت یمانیۃ. مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئے ہیں، یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں، تو ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ کس وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ کہ وہ بہت نرم دل ہیں. آپ دیکھیں بھوکے ہیں، جب یہ آئے تھے نا جس حال میں تو بھوکے تھے. میں نے آپ کو ان کی حالت بتائی نا کہ ایسی حالت میں آئے ہیں. تو اس حالت میں جب وہ آئے اس کے باوجود کیا ہے؟ نرم دل ہیں اور رقیق القلب لوگ ہیں. رقت طاری ہو جاتی جب بھی اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، حدیث رسول بتائی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. سورہ انفال کے سٹارٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انا اور تکبر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ یمنی لوگوں کی صفات ہے. الفقہ یمان والحکمت یمانیۃ. فقہ یمنی ہی ہے، یعنی فقہ سیکھنی ہو تو یمنیوں سے سیکھو، اور حکمت بھی یمنی ہے. یعنی یمنی کے لوگ بہت ہی دانشور ہیں، حکمت کو پسند کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کو بہت ہی حکیم اور دانا بنایا ہے. تو ان کے علم سے، ان کے شب و روز سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے اس معنی کو انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ 5 معنی جو خیر القرون میں کیے گئے ہیں آپ کو سمجھ آئیں گے. اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے اور پھر ہم تیسرا مرحلہ اس کو بھی شروع کریں گے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. الہی آمین.